बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। जजेस पर तौहीन अदालत की बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को आज बड़ा रिलीफ मिला है इस हवाले से भी। और आर्मी चीफ की जो इस वक्त टीम है वो टूट फूट का शिकार है और नए जो है वो मोहरे अब यहाँ पर लाए जाएंगे। और इस हवाले से जो है वो आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दो अहम तरीन जजेस पर जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त का जो मतन है वो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको ये बताऊं कि ये जो दरख्वास्त है नामजद चीफ जस्टिस और जो सितंबर में बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे उनके ऊपर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो तारक मसूद साहब, उनके ऊपर ये तौहीन अदालत का जो मुकदमा है वो दायर किया गया है। ये 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक़ जो इस वक्त अदालत में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामला चल रहा था, उस मुकदमे के हवाले से इन पर जो है वो तौहीन अदालत का दरख्वास्त दी गई है। क्योंकि इन दो जज साहिबान ने जो है वो ये आर्ग्यूमेंट देते हुए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ये किसी भी बेंच में नहीं बैठेंगे, तो बेंच में से ये लोग उठ गए थे। इसी बुनियाद पर ये दरख्वास्त दायर की गई है कि किसी भी जो जज है उसको ये हक हासिल नहीं कि वो किसी भी बेंच से अपनी राय के मुताबिक उठ जाए और किसी भी केस को सुनने से जो है वो इनकार कर दे, तो ये कानून और आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो जो इस वक्त काजी फायज़ ईसा हैं और तारक मसूद साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो तौहीन अदालत की है। तो अदालत का डेकोरम जो है चीफ जस्टिस ने जो बेंच बनाया था उसके ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने ये जो है वो तौहीन अदालत की है। तो इस तरह इनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर अब दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दोनों ही उमर अता बंदयाल के बाद सीनियर मोस्ट जजेस हैं। एक नामजद चीफ जस्टिस हैं और उसके बाद तारक मसूद साहब का जो नंबर है वो चीफ जस्टिस के लिए आता है। तो इन पर अब देखना ये होगा कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत होती है या नहीं, और अगर काबिल समाअत होती है तो इस पर इन जजेस पर इसका क्या असर होगा और इसका क्या फ़ैसला आएगा। इसके साथ साथ इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि आज बाकायदा तौर पर जीटी रोड की जो सिक्योरिटी थी उसको भी टाइट किया गया और गुज़िश्ता रोज़ कैंट में भी जो है वो गैर मामूली हलचल और सिक्योरिटी नज़र आई। और इस्लामाबाद में भी आज बाकायदा तौर पर काफ़ी ज़्यादा मामूल से सिक्योरिटी लगाई गई थी और कहा यही जा रहा था कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आज इमरान खान साहब तमाम तर जो मुकदमात हैं उनमें पेश हुए और उनको जो है वो खिलाफ़ तवक्को आज तमाम तर जो है केसेस उनमें 19 जुलाई तक जो है वो अबूरी ज़मानत मिल चुकी है, हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। और इसके साथ साथ जो उनका एक जज हैं सेशन कोर्ट के ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनके पास भी आज 6 केसेस लगे हुए थे। उन्होंने इमरान खान साहब ने उस जज पर एतराज़ उठाया था और दरख्वास्त दी थी कि इस जज के पास जो है वो मेरे मुकदमात ना लगाए जाएँ। आज हैरान कुन तौर पर ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने भी जो है इमरान खान साहब को 6 के 6 केसेस में 19 जुलाई तक जो है वो बेल दे दी है। और साथ साथ ये भी बता दिया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। और जैसे इमरान खान साहब ने उन पर बायसनेस का जो है वो इल्ज़ाम लगाया था, उस हवाले से उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ये साबित भी किया कि वो बायस हैं और इसी किस्म का जो है वो फैसला करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये नए मुकदमात हैं, अभी इन पर
کام شروع ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر 19 جولائی تک عمران خان صاحب شامل تفتیش نہ ہوئے تو میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا، یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیں گے، لیکن فی الحال ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریلیف مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابو الحسنات صاحب جو ہے ایک جج ہے، انہوں نے بھی ایک عمران خان صاحب کی فیور میں ایک بیان دیا ہے۔ یہ بیان ڈائریکٹلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیور میں تو نہیں، لیکن انڈائریکٹ ویز میں عمران خان کو ہی فیور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا پاک سرزمین نے ہمیں سہولتیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دی ہیں، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، اس ملک کو بچانا ہے، میں بہت کلیئر ہوں، شفاف تفتیش لانا چاہتا ہوں، پولیس کی طرف سے کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، شفاف کیس بنا کر پروسیکیوشن دے جس کی بنیاد پر ہم انصاف کریں۔ تو یہ ایک بیان انہوں نے دیا، انہوں نے جو اپنے کمنٹس پاس کیے اس میں یہ کہا اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب پر مقدمات ہیں وہ بوگس ہیں، جعلی ہیں، اس میں پولیس جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے پولیس کو بھی جو ہے وہ وارننگ دی ہے، انہوں نے کہا کہ پولیس کا جو ایسا رویہ ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ کارروائی بھی ہوگی، اس لیے آپ صاف اور شفاف جو سالڈ کیس ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو اس طرح عمران خان صاحب کو آج بیل بھی ملی اور ججز کی طرف سے ایک عمران خان صاحب کے حق میں ریمارکس بھی آئے، تو اسی اسنا میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آج بڑا ریلیف ملا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب لاہور واپس آ گئے، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کل پھر 5 مقدمات میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد بلایا ہے، اور آج جن مقدمات میں عمران خان صاحب کو بیل ملی ہے اس میں جو بیل تھی وہ 17 جولائی تک مل رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی درخواست پر کہ 17 اور 18 کو انہوں نے کوئٹہ میں شامل تفتیش ہونا ہے، تو پھر اس کو 19 جولائی تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ملتوی کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آرمی چیف کے حوالے سے جو چین گوئیاں ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، تو یہ جو ہے ایک یہ کہہ لیں کہ سسٹم کا حصہ ہے کہ ہر آرمی چیف نے اپنی ایک نئی ٹیم جو ہے وہ اپنے مطابق تشکیل دینی ہوتی ہے، جن سے ان کی کوآرڈینیشن اچھی ہوتی ہے وہ تشکیل دینی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ کھاڑ پچھاڑ بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو تبدیلیاں ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریٹائرمنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیم میں تبدیلیاں آئیں گی، جس میں سب سے اہم جو تبدیلی ہے ریٹائرمنٹ ہے وہ جنرل ندیم انجم جو DGISI ہیں وہ اس وقت سپٹمبر میں جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسٹینشنز کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سپٹمبر کا جو مہینہ ہے وہ کافی طرح سے جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے اہم ہے، کیونکہ سپٹمبر میں ہی جو ہے وہ اہم ترین آرمی کے جو پرسنل ہیں ان کی ریٹائرمنٹس ہیں۔ اس وقت ساتھ ساتھ نئے چیف جسٹس کا جو ہے وہ عہدہ سنبھالنا وہ بھی مئی کے اندر ہی ہوگا۔ امرتا بندیال 16 سپٹمبر کو فارغ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوان صدر ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا، جو باقاعدہ طور پر صدر کی جو مدت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کافی ساری جو تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہوں گی، اور جو نواز شریف کی جو ہے واپسی وہ بھی اب یہی کہا جا رہا ہے کہ مڈ اگست یا سپٹمبر کے سٹارٹ میں ہوگی۔ اس لحاظ سے بھی یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور اس میں جو اہم ریٹائرمنٹس ہیں اس میں جنرل ندیم انجم جو ہیں ان DGISI ان کی لیکن ایکسٹینشن کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی اس وقت آرمی چیف کے ساتھ اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو اس وقت جن کا نمبر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے بعد آتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں، جو اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات ہیں، اور یہ زرداری کے کافی قریبی سمجھے جاتے تھے، اور ان کو جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کروانے کے لیے سرتوڑ کوششیں بھی زرداری صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن
وہ جو ہے نہیں لگ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت کور کمانڈر ملتان جو سابقہ رہ چکے ہیں، اس وقت آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر، وہ 20 سپٹمبر میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری جو سیکٹری ہیڈ کوارٹر GHQ ہے جنرل خالد ضیاء صاحب، وہ بھی سپٹمبر کے اندر ہی جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ نومبر میں جو ہے چیف CGS جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں جنرل میجر محمد سعید، وہ نومبر میں جو ہے اس وقت ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جو CGS کے چیف آف جنرل اسٹاف ہے وہ بہت اہم ایک پوسٹ ہوتی ہے، یہی تمام تر چیف جسٹس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اب ان جگہوں پر جو ہے وہ میجر جنرلز پروموٹ کیے جائیں گے۔ اب باقاعدہ طور پر یہ تو پرانی ٹیم تھی، اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ عاصم منیر کی اچھی کوآرڈینیشن تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میجر جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ اپنی ٹیم لے کر آئیں گے اور اپنے من پسند جو میجر جنرلز ہیں ان کو پروموٹ کر کے اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے۔ اور یہ ایک یہ کہہ لیں کہ نیچرل فینومینا ہے، یا ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسی ہے اسی کے مطابق یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی کانسپریسی والی بات نہیں ہے جو چیم گوئیاں اس میں چل رہی ہیں، وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ریٹائرمنٹس کی صورت میں جو ہے وہ ٹیم نئی تشکیل دی جائے گی۔ اور ویسے بھی اگر یہ گھاڑ پچاڑ کی بھی جاتی تو ہر آرمی چیف جو ہے وہ اپنے مطابق آ کر جو ہے وہ گھاڑ پچاڑ کرتے ہیں اور اپنی ایک ٹیم تشکیل لیتے ہیں، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔